وہ ایک بڑی اچھی مثال ہے۔ لوگ کہتے ہیں جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب پوری دنیا آپ کے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو، اور یہی بات حقیقت بھی ہے کہ آپ کو صحیح معنوں میں جیتنے کا مزہ اس وقت آتا ہے جب چیلنجز زیادہ ہوں، اور چیلنج وہ ہوتا ہے جس میں لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ فیل ہو جائیں گے اور آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، میں واصف رضا عکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رائٹرز کلب۔ ہار یا جیت، یہ ہماری زندگی میں بالکل دن رات کی طرح ہے۔ ہار اور جیت کے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ہم کبھی تو کہیں پہ ہارتے ہیں اور کہیں جیتتے ہیں۔ فرق صرف حالات کا ہوتا ہے۔ آپ کو صحیح معنوں میں جیتنے کا مزہ اس وقت آتا ہے جب چیلنجز زیادہ ہوں، اور چیلنج وہ ہوتا ہے جس میں لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ فیل ہو جائیں گے اور آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو جو ہار اور جیت ہے وہ کیا ہمارے لیے اتنی ہی ضروری ہے؟ یقیناً ضروری ہے، لیکن ہر چیز میں مقابلہ کرنا میرے نزدیک ایک صحیح عمل نہیں ہے۔ مقابلہ صرف انہی چیزوں میں کیا جائے جن میں کسی رشتے ٹوٹنے کا ڈر نہ ہو، کسی کے بے عزت ہونے کا ڈر نہ ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی ہونے کا ڈر نہ ہو، یا اس سے کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا جائے۔ لوگ جیتنے کے لیے صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہیں ہر حال میں جیتنا ہے، وہ کسی طرح سے بھی جیتنا چاہتے ہیں، بائی ہوک اور بائی کوک۔ لیکن میرے نزدیک جیت وہی ہے جس میں آپ فیئر پلے آپ نے کیا ہو، کوئی فاؤل نہ ہو، ایمانداری کے ساتھ ہو، محنت کے ساتھ ہو۔ اگر آپ جیت گئے تو ہی آپ کی جیت ہے، ورنہ آپ اگر بازی جیت بھی گئے ہیں اور آپ نے اس پہ بے ایمانی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، غلط بیانی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کے ساتھ آپ نے ناانصافی کی ہے، تو آپ جیت کر بھی ہار گئے ہیں، اور اس کا آپ کو پے کرنا پڑے گا لائف کی کسی سٹیج پر۔ جس وقت آپ کے پاس کوئی آزمائش کی گھڑی ہوگی، ہو سکتا ہے اس وقت آپ کو پے کرنا پڑے، تو بہت مہنگا سودا ہے یہ۔ لہٰذا جب بھی مقابلہ ہو، کمپٹیشن ہو، ہیلتھی کمپٹیشن کیجیے۔ کوئی بھی آپ ایسے انفیئر مینز استعمال نہ کریں جس کی وجہ سے آپ جیت تو جائیں لیکن اصل میں آپ کی ہار ہوگی۔ تو ہوتا ہے ہماری زندگی میں کہ ہمارے وہ ایگو کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہمیں جیتنا ہی ہے، کیونکہ ہارنے میں ہماری بے عزتی ہے، ہم کو کسی بھی صورت وہ جیتنا ہے۔ یہ بالکل عدالت کا وہ کیس ہے جس میں وکیل کچھ اس قسم کے الزامات دوسرے شخص پہ لگاتا ہے اپنا مقدمہ جیتنے کے لیے۔ اس کو اس بات سے مقصد نہیں ہوتا کہ جس کی وہ وکالت کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط، کیونکہ اس نے اس کو وکیل ہائر کیا ہے تو اس کی کوشش ہے کہ اسے جیتنا ہے۔ زندگی میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اگر غلط ہیں ایکسیپٹ کر لیں، ہو سکتا ہے آپ کو وقتی طور پہ شرمندگی اٹھانی پڑے، آپ کو برا محسوس ہو، دوسرے جو لوگ ہیں وہ آپ کے بجائے اس دوسرے شخص کی تعریف کریں کہ دیکھا یہ غلط تھا، وہ صحیح تھا۔ لیکن دا لانگ رن آپ کا جب ضمیر مطمئن ہوگا تو اس وقت آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ نے غلط فیصلہ نہیں کیا تھا، آپ نے مقابلہ کیا لیکن آپ نے سچ کو سامنے رکھا۔ اگر دوسرا آدمی بے ایمانی کر کے جیت جاتا ہے، یہ اس کا قول و فعل ہے، اس کے نتائج اس کو بھگتنے ہوں گے، آپ کو نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد اس پہ سے پردہ ہٹ جائے گا اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ صحیح تھے، وہ غلط تھا۔ دوستوں میں بھی ایسا ہی ہے، آپس کے اندر کسی رنجش پہ، کسی بات پہ آپ کو غصہ آ گیا اور آپ نے غلط بیانی کر کے
آپ نے دوسرے کو نیچا دکھایا، لیکن جو سچ ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو دوستوں کہ کمپٹیشن کیجئے، ہیلتھی کمپٹیشن کیجئے، انفیئر مینز نہ یوز کیجئے۔ جو درخت کا پھل ٹوٹ کے نیچے گرتا ہے وہ نیچے تو گر جاتا ہے، لیکن اس کی کوالٹی میں کمی نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے جیت کے لیے کوئی ایسے چیزوں کا سہارا لیا تو آپ کی جیت نہیں ہوگی، وہ آپ کی ہار ہوگی۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ سچ کا بول بالا، جو سچا انسان ہے وہ دنیا میں سر اونچا کر کے جیتا ہے، آنکھوں سے آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، دنیا بھی اسے پسند کرتی ہے اور خود آپ بھی اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ نے کسی کا دل نہیں دکھایا، غلط طریقہ استعمال نہیں کیا، اور سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہ پتہ ہے کہ ہم سچ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ میں دوسروں سے جھوٹ بول سکتا ہوں، اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرا تو بڑا یقین ہے یوم آخرت پہ، ہم سب کا یقین ہوگا، آپ کا بھی ہوگا، سب کا یقین ہوگا۔ تو بس اگر یوم آخرت پہ یقین ہے تو حساب کتاب پہ بھی یقین ہوگا۔ تو جو ہم یہاں پہ بوئیں گے وہی ہم کل کاٹیں گے۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو اسی جملے کے ساتھ اب میں اجازت لیتا ہوں، تو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔